بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 66 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امرو کو اپنی مہم پر روانہ ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس مدت میں معروف اور حیرت کے درمیان مکمل امن رہا۔ دونوں کی فوجیں اپنی اپنی چھاؤنی میں رہیں، البتہ دونوں کی طرف کے عیار چھوٹی بڑی وارداتیں کرتے رہتے تھے۔ ملکہ معروف کو امرو کی بڑی فکر تھی۔ جاسوسوں سے اسے اس بات کی تصدیق تو ہو چکی تھی کہ امرو بھیس بدل کر ملکہ گلگوں کے ساتھ جا چکا ہے، لیکن پھر کہیں سے کوئی بھنک نہ پڑی کہ آگے کیا ہوا۔ ایک رات معروف کے کہنے پر مہتر کیران اور برق فرنگی حیرت کی چھاؤنی میں خواجہ کی سن گن لینے کے لیے گئے۔ خواجہ کے بارے میں تو انہیں کوئی خبر نہ معلوم ہو سکی، البتہ افراسیاب کا وزیر باغبان بما بیوی کے ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ دونوں کو باندھ کر اپنی چھاؤنی میں لے آئے اور ملکہ معروف کے سامنے پیش کر دیا۔ باغبان بہت بڑا جادوگر تھا۔ وہ 2 مرتبہ ڈنکے کی چوٹ پر خواجہ امرو کو پکڑ کر افراسیاب کے پاس لے گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب امرو کے شاگرد اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ اس سے زیادہ اس کی بیوی کو خوف تھا۔ معروف کے سامنے پیش ہوتے ہی وہ اس سے باغبان کی جان بخشی کے لیے رو رو کر منت سماجت کرنے لگی۔ کسی زمانے میں وہ معروف کی سہیلی بھی رہ چکی تھی۔ معروف کا دل اس کی آہوزاری سے پسیج گیا۔ اس نے باغبان کو بہت کچھ سمجھایا بجھایا اور وعدہ کر لیا کہ اگر وہ افراسیاب کو چھوڑ کر سچے دل سے میرے ساتھ شامل ہو جائے تو نہ صرف ان کی جان بخش دی جائے گی بلکہ اعلیٰ مرتبے پر بھی فائز کر دیا جائے گا۔ باغبان نے اس بات کا تو وعدہ کیا کہ رہا ہونے کے بعد میں افراسیاب کا ساتھ چھوڑ کر طلسم ہوش ربا سے دور کہیں اور چلا جاؤں گا، مگر اس بات پر وہ آمادہ نہ ہوا کہ معروف کا شریک ہو کر افراسیاب سے لڑے۔ اس پر اس کی بیوی اسے راضی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ باتیں جاری تھیں کہ ایک بوڑھا جادوگر اڑتا ہوا آیا اور معروف کے تخت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لوگ اسے دیکھ کر ہڑبڑا گئے، مگر معروف، بہار، مخمور، باغبان اور اس کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ سب کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ارے انصاف جادوگر آپ؟ آنے والے نے کہا، ہاں میری بچیوں، تم لوگ خیریت سے تو ہو؟ کہیے آپ کی شاگرد ملکہ اسرار جادو اور اس کی نواسی ماراں کا کیا حال ہے؟ معروف نے آگے آ کر اور اسے تخت پر اپنے برابر لے جا کر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھا جادوگر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ باغبان اور اس کی بیوی پر نگاہ ڈال کر خاموش ہو گیا۔ باغبان کی بیوی دہائیاں دے دے کر انصاف جادوگر کو باغبان کی سفارش کے لیے مجبور کرنے لگی۔ معروف نے بوڑھے جادوگر کو اپنی شرط بتا دی۔ بوڑھے نے باغبان کو سمجھایا۔ آخرکار باغبان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ معروف اور امرو حق پر ہیں اور افراسیاب اور لقا باختری تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ معروف کا ستارہ عروج پر ہے اور افراسیاب کا ستارہ گردش میں ہے۔ معروف سرخ رو رہے گی، افراسیاب کا منہ کالا ہو کر رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں باغبان نے سچے دل سے امرو اور معروف کی اطاعت قبول کی اور قسم کھائی کہ جان رہے یا جائے اپنی پوری قوت سے افراسیاب کا مقابلہ کروں گا۔ اس کے بعد معروف نے اسے آزاد کر دیا۔ سارے سردار اٹھ اٹھ کر اس سے گلے ملے، سب نے اسے راہ راست پر آنے کی مبارکباد دی۔ چھاؤنی میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ باغبان نے سب کا اور خاص طور پر انصاف جادوگر کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور معروف سے کہنے لگا، افراسیاب آج سے ٹھیک 2 ہفتے بعد شہزادہ اسد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خواجہ امرو شہزادہ اسد کی رہائی کی فکر میں گئے ہوئے ہیں، لیکن 2 ہفتوں سے ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ بہرحال وہ کامیاب ہوں یا ناکامیاب، ہمیں اپنے طور پر بھی اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ ان کی کامیابی کی امید پر محض انتظار کرتے رہنا کسی صورت مناسب نہیں رہے گا۔ معروف کچھ کہنا چاہتی تھی کہ انصاف جادوگر بیچ میں بول اٹھا، میں بھی یہاں اسی کام سے آیا تھا۔ انصاف جادوگر ایک شریف آدمی تھا اور ملکہ اسرار جادو کے استاد کی حیثیت سے وہ طلسم ہوش ربا میں بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔
اس کے اچانک آنے اور باغبان کو سمجھانے سے یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ وہ مارخ کا خیر خواہ ہو چکا ہے، مگر اس بات کی کسی کو امید نہ تھی کہ وہ شہزادہ اسد کی رہائی کے سلسلے میں مدد دینے پر آمادہ ہے۔ سب لوگ اسے حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر اس نے کہنا شروع کیا، قدرت تمہارا کام آسان کر رہی ہے۔ خواجہ امرو خیریت سے ہیں اور آج کل ملکہ اسرار کے مہمان ہیں۔ یہ سنتے ہی ہر شخص نے اطمینان کا ٹھنڈا سانس لیا۔ انصاف جادوگر نے پھر کہا، اور تمہیں یہ سن کر بے حد خوشی ہوگی کہ ملکہ اسرار اور ملکہ مارا امرو کے دوست ہو چکے ہیں۔ انہوں نے امرو کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر ہر شخص کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بوڑھے نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جس رات کی صبح شہزادہ اسد کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اس رات ملکہ اسرار افراسیاب کو غافل رکھنے کی کوشش کرے گی۔ مارا امرو کو اس قید خانے تک پہنچا دے گی جہاں شہزادہ اسد اور ملکہ ماجبین قید ہیں۔ خواجہ انہیں قید سے چھڑا کر سیدھے ادھر آئیں گے، لیکن شہر ناپرساں سے یہاں تک بے کھٹکے ان کا پہنچنا مشکل ہوگا۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہے جب خواجہ قیدیوں کو چھڑا کر نکل رہے ہوں گے۔ افراسیاب اور اس کے ماتحت بادشاہوں کے لاکھوں جادوگر شہر ناپرساں کے چپے چپے پر تعینات اور چکنے ہوں گے۔ اس موقع پر اگر آپ لوگ وہاں موجود ہوں اور افراسیاب اور اس کے آدمیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں تو خواجہ کو وہاں سے نکال کر یہاں پہنچنے کا موقع مل جائے گا۔ 2 ہفتے باقی ہیں، اگر آپ چاہیں تو خاصی تیاری کر سکتے ہیں۔ ملکہ بہار نے پوچھا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم شہر ناپرساں پر فوج کشی کر دیں؟ باغبان نے جواب دیا، نہیں، فوج لے کر چڑھائی کی گئی تو افراسیاب کو بہت پہلے خبر ہو جائے گی اور اس سے خواجہ کا کام خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ملکہ مخمور نے سوال کیا۔ باغبان نے سوچتے ہوئے جواب دیا، میری رائے میں چند سردار اور چند عیار وہاں دشمن کو الجھانے کے لیے کافی ہوں گے، بشرط یہ کہ وہ خفیہ طور پر وہاں پہنچیں اور صحیح وقت پر کارروائی کر کے واپس آنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، معروف بولی، مگر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کارروائی کے لیے صحیح وقت کون سا ہے؟ میں اس کا جواب جانتا ہوں، انصاف جادوگر نے کہا۔ خواجہ نے کہا ہے کہ جیسے ہی وہ شہزادہ اسد اور ملکہ ماجبین کو چھڑا کر قید خانے سے باہر نکلیں گے، زوردار نعرہ بلند کریں گے۔ جیسے ہی یہ نعرہ سنائی دے، افراسیاب اور اس کے حامیوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سب نے اس خیال سے اتفاق کیا۔ یہ بات طے ہو گئی تو عیار اور چیدہ چیدہ سردار آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ مقررہ دن شہر ناپرساں پہنچنے اور افراسیاب سے لڑتے ہوئے نکل بھاگنے کے لیے کیا ترکیبیں اور کیا تیاریاں کی جائیں۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد آخرکار وہ ایک ایسے منصوبے پر متفق ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا، اس کے ساتھ ہی دوست دشمن سب زوروں شوروں سے مقررہ دن کے مارکے کی تیاریاں کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ رات شروع ہو گئی جس کی صبح شہزادہ اسد کو قتل کیا جانا تھا۔ افراسیاب باغ سیب میں تھا، ملکہ حیرت اپنی چھاؤنی میں تھی اور مصور جادوگر اور دیگر نامور وزیروں اور سرداروں کے ساتھ شہر ناپرساں پہنچنے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہر ناپرساں میں افراسیاب کے بلائے ہوئے ماتحت بادشاہ اپنی فوجوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ زمین کے نیچے، زمین کی سطح پر اور اوپر آسمان میں جگہ جگہ محافظ چوکسی کر رہے تھے۔ محافظوں کو حکم تھا کہ صبح سے پہلے اور اگر افراسیاب بھی آئے تو اسے گنبد نور کے ارد گرد نہ آنے دیا جائے۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی تھی کہ امرو یا کوئی دوسرا عیار بھیس بدل کر محافظوں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اتنے سخت انتظامات تھے کہ آدمی تو آدمی، چیونٹی یا پرندہ بھی گنبد نور کے قریب نہ پہنچ سکتا تھا۔ اسی گنبد کے کسی طلسمی تہہ خانے میں شہزادہ اسد اپنی بیوی ملکہ ماجبین کے ساتھ قید تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہونے شروع ہوئی تو ملکہ اسرار جادوگر اپنا شاہی لباس پہن کر تیار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے پناہ عزم جھلکتا تھا۔ امرو اور مارا پہلے ہی اس کے منتظر تھے۔ جیسے ہی اس نے انہیں آواز دی، دونوں اس کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ملکہ اسرار نے کہا، ہماری زندگی کا سب سے نازک مرحلہ آن پہنچا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی نہ صرف کیے دھرے پر پانی پھیر دے گی بلکہ جان کے لالے بھی پڑ جائیں گے۔ بہرحال حوصلہ ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں افراسیاب کے پاس باغ سیب میں جاتی ہوں۔
آج رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہ جھپکائے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ صبح تک اسے باتوں میں لگائے رکھوں اور تم لوگوں کا حال جاننے کے لیے کتاب سامری نہ دیکھنے دوں۔ آگے جیسی قسمت، بس اب تم بھی روانہ ہو جاؤ، زندہ رہے تو پھر ملیں گے۔ مارا نے چاہا کہ بڑھ کر ملکہ اسرار سے چمٹ جائے، مگر اس نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا، یہ گلے ملنے اور رونے دھونے کا وقت نہیں، دل کو پتھر بنا لو۔ کام کے موقع پر دل میں جدائی کا دکھ یا ملال نہیں رکھنا چاہیے۔ شاباش، حوصلے سے کام لو۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملکہ اسرار جادوگر دونوں کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے محل کے باہر نکل آئی۔ ایک لمحے کے لیے مارا کی آنکھوں میں آنسو تھرائے، مگر پھر اس نے بھی سر جھٹک کر دل کو مضبوط کر لیا۔ آؤ خواجہ، ہم اپنی منزل کو چلیں، اس نے امرو سے کہا اور محل کے ایک کونے کی طرف چل دی۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک 7 تہہ خانے طے کیے۔ آخری تہہ خانے میں ایک سرنگ تھی۔ یہاں ایک لمحہ رک کر مارا نے امرو سے کہا، اب میں اژدہا بن کر چلوں گی، آپ ملکہ اسرار جادوگر بن کر میری پیٹھ پر سوار ہو جائیے۔ راستے میں 2 منزلیں کٹھن ہیں، ہمیں 2 محافظوں سے نبٹنا پڑے گا۔ دونوں زبردست جادوگر ہیں، ہم انہیں دھوکہ دے کر آگے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، امرو نے کہا۔ اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈر، اگر خدا کو منظور ہے تو سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ مارا نے لوٹ پوٹ کر اژدہے کا روپ دھارا، امرو نے اسرار جادوگر کا بھیس بنایا۔ دونوں سرنگ میں داخل ہو گئے۔ یہ سرنگ زمین کے نیچے سے شہزادہ اسد کے قید خانے تک جانے کا واحد راستہ تھی۔ اس کی حفاظت ملکہ مارا اور ملکہ اسرار جادوگر کے سپرد تھی۔ دونوں اسی طرح سرنگ کا دورہ کر کے محافظوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ آدھی رات تک دونوں کا سفر جاری رہا۔ اس کے بعد راستے میں ایک جگہ ایک حجرہ سا دکھائی دیا۔ اس کے دروازے پر ایک خوفناک شکل کا جادوگر کھڑا تھا۔ قریب پہنچنے پر اس جادوگر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نقلی ملکہ اسرار کو سلام کیا۔ اس نے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ مارا چاہتی تھی کہ آگے بڑھ جائے، مگر وہ جادوگر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، نہیں حضور، میں شربت پلائے بغیر آگے نہ جانے دوں گا، آپ میری افسر ہیں، خدمت کا موقع دیجیے۔ امرو نے ضد کرنا مناسب نہ سمجھا، اژدہے سے نیچے اتر گیا۔ مارا لوٹ پوٹ کر اصلی شکل میں آ گئی۔ حجرے میں لے جا کر جادوگر نے دونوں کو مسحری پر بٹھایا اور خود شربت تیار کرنے لگا۔ امرو چاہتا تھا کہ اسے بے ہوش کر کے زنبیل میں ڈال لے، مگر موقع نہ ملا۔ جادوگر نے 2 گلاس شربت تیار کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے۔ امرو نے آنکھ بچا کر عرق بے ہوشی کی شیشی نکال کر اپنے گلاس میں الٹ دی اور جادوگر کی طرف بڑھا کر کہنے لگا، لو، میں نے ایک گھونٹ پی لیا ہے، اب یہ تم پی جاؤ۔ تھوڑی سی حجت کے بعد جادوگر نے گلاس لے لیا۔ چاہتا تھا کہ منہ سے لگائے کہ دفعتاً وہ شربت شعلہ بن کر اڑ گیا۔ جادوگر نے گلاس پھینک کر قہر کی نگاہوں سے نقلی اسرار جادوگر کی طرف دیکھا۔ سارا بحروب اتر گیا۔ امرو اصلی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اب اس نے مارا کی طرف دیکھا، وہ ویسی ہی رہی۔ وہ غصے میں سرخ ہو کر بولا، ملکہ مارا، یہ تو نے کیا کیا کہ نمک حرامی پر اتر آئی، دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنایا۔ تجھے تو خیر افراسیاب کے سامنے پیش کروں گا، پر اس عیار کو ہرگز زندہ نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چاہتا تھا کہ کوئی منتر پڑھ کر امرو پر پھونکے، مگر امرو پہلے ہی خنجر نکال چکا تھا۔ چھلانگ لگا کر اس کے کندھوں پر جا بیٹھا اور پھر خنجر کے وار کر کے اسے ڈھیر کر دیا۔ اس جادوگر کے مرنے سے ایسا شور ہوا کہ سرنگ کپ کپانے لگی۔ مارا نے کہا، خدا کرے یہ آواز اگلے محافظ نے نہ سنی ہو۔ اب جلدی چلو، یہاں ٹھہرنا خطرناک ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ امرو نے جلدی جلدی پھر ملکہ اسرار جادوگر کا بحروب بھرا اور مارا لوٹ پوٹ کر اژدہا بنی۔ امرو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ مارا پوری قوت کے ساتھ سرنگ میں دوڑنے لگی۔ رات کے آخری پہر کے بعد وہ دوسرے جادوگر کی چوکی پر پہنچ گئے۔ مارا نے امرو کو تاکید کر دی کہ خواجہ کچھ ہو، اس جادوگر کو ہلاک یا بے ہوش نہ کرنا، دھوکہ دے کر نکلنے کی کوشش کرنا۔ لیکن اس جادوگر نے امرو کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ اس سے کوئی بات کر سکتا۔ یہ راز کسی کو نہ معلوم تھا کہ اس جادوگر نے اپنے حجرے کے آس پاس ایسا جادوگر رکھا تھا کہ اس کی حد میں آنے والے خواہ کیسا ہی بحروب بھر رکھا ہو،
اپنی اصلی صورت پر آ جاتا تھا۔ امرو اس حد میں داخل ہو چکا تھا اور اس کا بہروپ غائب ہو چکا تھا، مگر اسے اس کی خبر نہ تھی۔ وہ سمجھا کہ محافظ جادوگر اسے اصلی ملکہ اسرار جادوگر سمجھ کر اس کے پیر چومنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے جب محافظ جادوگر نے جھک کر اس کے پیر پکڑے تو اسے کوئی اندیشہ نہ ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا سر نیچے لٹک رہا تھا اور محافظ جادوگر اسے ٹانگوں سے پکڑے ہوئے زور زور سے چکر دے رہا تھا۔ مارا سمجھ گئی کہ بھید کھل چکا ہے۔ محافظ جادوگر چکر دے کر امرو کا سر سرنگ کی دیوار پر مارنا چاہتا تھا۔ اس نے منتر پڑھ کر محافظ جادوگر پر پھونکا، زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ امرو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس کے سر پر سخت چوٹ آئی۔ غصے سے پاگل ہو کر اس نے خنجر نکالا اور محافظ پر جھپٹ کر اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ مارا چیختی رہ گئی کہ خواجہ خبردار، اسے ہلاک نہ کرنا۔ محافظ جادوگر کے مرنے کا اندھیرا اور شور کچھ دیر میں ختم ہو گیا تو امرو نے مارا سے پوچھا، تم مجھے اس موذی کو مارنے سے کیوں روک رہی تھی؟ مارا نے کہا، خواجہ آپ نے اسے ہلاک کر کے اچھا نہیں کیا۔ افراسیاب اس وقت باغ سیب میں ہوگا، وہاں ایک درخت ہے، مرنے والے جادوگر کا اس درخت سے خاص تعلق ہے۔ افراسیاب نے کچھ ایسا کر رکھا ہے کہ اگر کوئی اس جادوگر کو بے ہوش کرے تو وہ درخت سوکھ جائے، اور اگر کوئی اسے ہلاک کر دے تو اس میں سے شعلے نکلنے لگیں۔ اب ضرور اس میں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور افراسیاب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا کوئی دشمن شہزادہ اسد کے قید خانے تک جا پہنچا ہے۔ امرو کے بھی ہوش اڑ گئے، مگر جلد ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، یہاں سے جس قدر جلد ممکن ہو مجھے قید خانے تک پہنچا دو۔ اب میں افراسیاب کا بہروپ بھر کر چلوں گا۔ مارا لوٹ پوٹ کر پھر اژدہا بن گئی۔ امرو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ مارا پوری قوت سے سرنگ میں دوڑنے لگی۔ امرو اس کی پیٹھ پر بیٹھا بیٹھا افراسیاب کا بہروپ بھرتا رہا۔ پو پھٹنے کے وقت تک مارا نے امرو کو قید خانے کے دروازے پر پہنچا دیا۔ امرو نے مارا کو شاباش دیتے ہوئے کہا، بس اب تم یہیں سے واپس چلی جاؤ۔ گھر جا کر مارخ کی چھاؤنی میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ مجھے صرف چند لمحے درکار ہیں۔ افراسیاب ضرور آ رہا ہوگا، مگر میں اس سے پہلے ہی قیدیوں کو لے اڑوں گا۔ مارا سرنگ کے راستے اپنے محل کو جانے کے لیے پلٹی اور امرو نے قید خانے کے دروازے پر جا کر نعرہ لگایا، منم شہنشاہ افراسیاب، دروازہ کھولو۔ پابندی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ قید خانے کے محافظ بھاگے ہوئے آئے اور دروازہ کھول کر نقلی افراسیاب کو سجدہ کرنے لگے۔ نقلی افراسیاب نے انہیں شاباش دینے کے ساتھ ساتھ مٹھیاں بھر بھر کر موتی دیے اور کہا، دوسری کوٹری میں جا کر آپس میں بانٹ لو، میں ذرا قیدیوں سے بات کرتا ہوں۔ سارے محافظ موتی لے کر دوسری کوٹری میں چلے گئے۔ امرو قیدیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ شہزادہ اسد اور ماجبین نے اسے افراسیاب سمجھتے ہوئے غصے کی نظروں سے گھورا۔ امرو نے انہیں اپنی آنکھ کا تل دکھا کر مطمئن کیا۔ جلدی جلدی ان کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کاٹیں اور دونوں کو باحفاظت کرامتی زنبیل کے اندر رکھ لیا۔ اسی لمحے قید خانے کے باہر زبردست گڑبڑ محسوس ہوئی۔ اصلی افراسیاب چیختا چنگاڑتا چلا آ رہا تھا۔ امرو نے جلدی سے کرامتی چادر اوڑھی اور قید خانے سے نکل گیا۔ افراسیاب شام ہی سے بڑا چوکس تھا۔ شہر ناپرساں کی ناکہ بندی اور قید خانے کے ارد گرد تک پہنچنے والے سارے راستوں کی حفاظت کی نگرانی اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ لا تعداد جادوگر سردار اس نے محافظوں کی جاسوسی کرنے کے لیے مقرر کر دیے تھے، جو اسے دم دم کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ اپنے سارے مصاحبوں، مشیروں اور وزیروں کو اس نے کام پر لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے آج پہلی بار وہ باغ سیب میں تنہا بیٹھا تھا۔ لوگ آتے، رپورٹ دیتے اور ہدایات لے کر چلے جاتے۔ خالی وقت میں اس سے بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ملکہ اسرار جادوگر اس کے پاس پہنچی تو وہ واقعی بہت خوش ہوا۔ آؤ ملکہ اسرار، افراسیاب نے کہا، اپنی نواسی کو نہیں لائیں؟ عالی جا، ملکہ اسرار نے کہا، اسے بھی لے آتی تو سرنگ کی نگرانی کون کرتا؟ افراسیاب نے جواب دیا، مجھے سرنگ کی طرف سے کوئی فکر نہیں۔ اول تو اس تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں، اور اگر پہنچ بھی جائے تو مارا اور سرنگ کے محافظ اس سے اچھی طرح نپٹ لیں گے۔ تمہارے لیے میرا حکم یہی ہے کہ بیٹھ کر باتیں کرو، ساری رات جاگ کر گزارنی ہے۔ ملکہ اسرار اس کا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی۔ پھر باتوں میں باتیں جوڑنے کا اس نے ایسا دلچسپ سلسلہ شروع کیا
کہ افراسیاب کسی اور بات کی طرف دھیان ہی نہ دے سکا، البتہ کبھی کبھار اس درخت پر ضرور نگاہ ڈال لیتا جو سرنگ کے محافظ کی حالت ظاہر کرتا تھا۔ رات کا آخری پہر شروع ہونے تک سب چیزیں ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہی تھیں۔ ملکہ اسرار دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ امرو دوسرے محافظ کو دھوکہ دے کر آگے نکل چکا ہوگا۔ افراسیاب سمجھ رہا تھا کہ کسی کو شہزادہ اسد کو چھڑانے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ دفعتاً ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ سرنگ کے محافظ کی حالت ظاہر کرنے والے درخت میں شعلے بھڑکے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ افراسیاب کے جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ملکہ اسرار جادوگر کو ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے وہ گر جا۔ نمک حرام، محافظ کو امرو کے سوا اور کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اور امرو تیری سازش کے بغیر سرنگ میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اب تجھے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ زمین آسمان بھی رونے لگیں گے۔ ملکہ نے جب دیکھا کہ بھید کھل چکا ہے اور افراسیاب امرو سے پہلے قید خانے میں پہنچ کر سارا منصوبہ ناکام بنا دے گا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ جتنی دیر ہو سکے افراسیاب کو الجھائے رکھا جائے۔ یہ سوچ کر وہ افراسیاب سے مقابلے پر اتر آئی۔ دونوں کے درمیان جادو منتر کی خوفناک جنگ ہونے لگی۔ آخر کافی جد و جہد کے بعد افراسیاب اس پر غالب آ گیا۔ ملکہ اسرار بے ہوش ہو گئی۔ افراسیاب اسے پنجے میں داب کر شہر ناپرساں کی طرف اڑ کر چلا۔ یہ وہ وقت تھا کہ دوسری طرف سے امرو کے شاگرد عیار اور جادوگر سردار اڑن تختوں پر سوار شہر ناپرساں کی طرف چلے آ رہے تھے۔ عیار ملکہ حیرت، مصور اور افراسیاب کے دوسرے حمایتیوں کو بے ہوش کر کے ان کا بحروب بھر کر چلے تھے، اور ملکہ مارخ، بہار، باغبان اور چند دوسرے سرداروں نے ملکہ حیرت اور مصور کے خادموں کا بحروب بنا رکھا تھا۔ افراسیاب کے شہر ناپرساں کے قریب پہنچتے پہنچتے یہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ افراسیاب نے ملکہ حیرت کا اڑن تخت دیکھا تو ملکہ اسرار کو اس کی طرف اچھالتے ہوئے چیخا، ملکہ حیرت، لینا اس نمک حرام کو، قید خانے سے پلٹ کر اس کی خبر لوں گا۔ ملکہ اسرار نقلی ملکہ حیرت کے تخت پر جا گری۔ افراسیاب قید خانے کی طرف چلا تو نقلی ملکہ حیرت نے ہمراہیوں کی مدد سے اس کی بے ہوشی دور کر دی۔ ادھر امرو کرامتی چادر اوڑھے ہوئے گنبد نور کی بھول بھلائیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور افراسیاب گنبد سے باہر نکلنے کے راستوں کو جادو سے بند کرتا ہوا چپے چپے میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ امرو باہر نکلنے کے جس دروازے پر پہنچتا اسے سختی سے بند پاتا۔ تھک ہار کر وہ خاموشی سے افراسیاب کے پیچھے لگ گیا۔ افراسیاب نے گنبد کے اندر امرو کا کوئی نشان نہ پایا تو گھبرا کر باہر نکلا اور محافظوں کو امرو کو ڈھونڈنے کی ہدایات دینے لگا۔ شہر ناپرساں کے گلی کوچوں اور چاروں طرف کی ناکہ بندی پہلے ہی سے تھی، اب سختی سے ہر شخص کی تلاشی لی جانے لگی۔ منہ دھلوایا جانے لگا کہ اگر بحروب میں ہو تو راز کھل جائے۔ امرو افراسیاب کے پیچھے ہی گنبد نور سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افراسیاب اس کی کرامتی چادر کے کرشمے سے واقف ہے۔ اس نے سوچا، اب مجھے ضرور ظاہر ہو جانا چاہیے، ورنہ اگر افراسیاب نے شہر ناپرساں کے گرد کوئی طلسمی حصار قائم کر دیا تو باہر نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ خیال کر کے محافظوں کے ایک غول کے پیچھے پہنچ کر اس نے کرامتی چادر زنبیل میں رکھی، خنجر ہاتھ میں سنبھالا اور نعرہ لگایا، منم خواجہ امرو، جو روک سکے روک لے۔ محافظ جادوگر اس آواز پر چونکے ہی تھے کہ امرو چھلانگ لگا کر ان پر جھپٹ پڑا۔ آنن فانن دو جادوگر خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ امرو نے شہر ناپرساں سے باہر جانے والے راستے پر دوڑ لگا دی۔ عین اسی موقع پر دوسری جانب سے نقلی حیرت اور مصور وغیرہ کے ساتھیوں نے شہر ناپرساں اور افراسیاب کے محافظوں پر آگ پتھر کی خوفناک جادوئی برسات شروع کر دی۔ افراسیاب اور اس کے محافظ سمجھے یہی لوگ امرو کو لیے جاتے ہیں، سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ امرو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر ناپرساں کی حد سے باہر نکل گیا۔ امرو کے حامی جادوگر اسرار اور امرو کے شاگرد عیار خاصی دیر تک افراسیاب سے لڑتے رہے۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ امرو یہاں سے نکل گیا ہوگا تو اندھیرے کے بادل ہر طرف پھیلا کر وہ بھی اپنی چھاؤنی کو چل دیے۔ دھوئیں کے بادل غائب ہونے کے بعد افراسیاب نے آسمان کا جائزہ لیا۔ دور دور تک امرو کے دوستوں کا پتہ نہ تھا۔
وہ سمجھا کہ وہ سب زمین پر اتر کر شہر ناپرسا میں کسی جگہ چھپ گئے ہیں۔ شہر کے نئے سرے سے ناکہ بندی کر کے اس نے گھر گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ جتنے عرصے میں وہ اس کام میں الجھا، امرو اور اس کے سارے ساتھی بحفاظت اپنی چھاؤنی میں پہنچ گئے۔ شہر ناپرسا میں امرو اور اس کے ساتھیوں کا کوئی پتہ نہ چلا تو افراسیاب کے چند ماتحت بادشاہ اس کی ناکامی پر طنز کرنے لگے۔ اسی عرصے میں اصلی حیرت اور مصور وغیرہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ افراسیاب نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس سارے معاملے کو کھیل سمجھتا رہا ہوں، مگر اب کچھ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ شاید وہ مجھے باغیوں اور عیاروں کے مقابلے میں کمزور سمجھتے ہیں۔ یہ میری توہین ہے۔ ابھی دکھائی دیتا ہوں کہ میں کتنی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فراٹے بھرتا ہوا ماروخ کی چھاؤنی کی طرف چل دیا۔ ملکہ حیرت اور ماتحت بادشاہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ ماروخ کی بارگاہ میں امرو اور باغبان سمیت سارے عیار اور نامور سردار اکٹھے تھے۔ ابھی امرو نے شہزادہ اسد اور ملکہ ماجبین کو زنبیل سے نہ نکالا تھا کہ افراسیاب ان کے سر پر آن پہنچا۔ اس نے زوردار نعرہ لگانے کے ساتھ کچھ ایسا جادو کیا کہ بارگاہ کے اندر موجود ہر شخص مرگی کے دورے میں مبتلا ہو کر فرش پر تڑپنے لگا اور بارگاہ کے ارد گرد پڑی ہوئی فوج بے ہوش ہو گئی۔ یہ کام کر کے افراسیاب نے نعرہ لگایا اور ڈبکی لگا کر زمین کے اندر اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ماروخ کی بارگاہ کے ارد گرد کی زمین سے دھواں نکلنے لگا۔ دیکھنے والے حیران کہ افراسیاب نے زمین میں ڈبکی کیوں لگائی اور یہ بارگاہ کے چاروں طرف دھواں کیوں اٹھ رہا ہے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ ایک زوردار تڑاخے کی آواز کے ساتھ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر ماروخ کی بارگاہ قائم تھی آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھنے لگا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ گیند کی طرح آسمان کی سمت اچھلا اور کوئی 200 گز آگے زمین سے کوئی 8 فٹ اوپر ٹھہر گیا۔ جس جگہ سے یہ ٹکڑا اچھلا تھا وہاں ایک زبردست غار بن گیا تھا، لیکن دیکھنے والوں کے بدن میں جس بات سے جھرجھری پیدا ہو گئی وہ یہ تھی کہ زمین کا یہ الگ ہونے والا پہاڑ جتنا ٹکڑا افراسیاب اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میں اس بوجھ کو شہر ناپرساں تک اسی طرح لے جاؤں گا، افراسیاب نے غرور میں آ کر کہا۔ کیا سامری اور جمشید نے بھی کبھی ایسا کارنامہ کیا تھا؟ ملکہ حیرت کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جوش کے سبب افراسیاب یہ بوجھ اٹھائے تو ہوئے ہے مگر زیادہ دیر تک اسے سنبھالے نہ رہ سکے گا اور اس کی ہڈیاں سرما بن جائیں گی۔ وہ تڑپ کر بولی، بس حضور، یہ بوجھ پھینک دیجئے، سب آپ کی طاقت کے قائل ہو چکے ہیں۔ افراسیاب خود بھی اس بوجھ سے عاجز آ گیا تھا۔ اس نے کوئی منتر پڑھا اور للکارا، اے سامری اور جمشید کے غلاموں، حاضر ہو۔ آنن فانن 8 فٹ کے 4 طلسمی پتلے زمین سے نکل کر اس کے سامنے آئے۔ افراسیاب نے ان سے کہا، یہ بوجھ سنبھالو۔ چاروں پتلے چاروں کونوں پر جا کھڑے ہوئے۔ زمین کا ٹکڑا ان کے سروں پر اٹک گیا اور افراسیاب نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ پھر پتلوں سے بولا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، یہاں سے شہر ناپرساں تک ہم پیدل چلیں گے کہ خلقت بھی یہ تماشا دیکھ لے۔ اتفاق سے اسی موقع پر شہنشاہ کوکب کے بھیجے ہوئے طلسمی جاسوس بھی ادھر آ نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ الٹے پیروں واپس ہوئے اور جو کچھ دیکھا تھا کوکب کے سامنے بیان کر دیا۔ کوکب تڑپ اٹھا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، میں ابھی جا کر افراسیاب کا غرور ٹھکانے لگاتا ہوں۔ چند ضروری انتظامات کے بعد کوکب روانگی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن عین موقع پر اس کے استاد براہمن روئی تن کا ایک خط اسے ملا۔ لکھا تھا، خبردار، اپنے طلسم سے قدم باہر نہ نکالنا، یہ وقت تیرے لیے اچھا نہیں۔ اپنے استاد کے حکم کی خلاف ورزی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر امرو کی مدد کے لیے کسے بھیجا جائے۔ اتنے میں اس کا ایک بھائی اطلس جادوگر اس کے پاس آیا۔ کوکب نے اپنی پریشانی اس سے بیان کی۔ اس نے کہا، میرے ہوتے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تنہا جا کر افراسیاب سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن امرو اور اس کے ساتھیوں کو بغیر لڑے بھڑے بچا ضرور سکتا ہوں۔ کوکب نے اسے مہم پر جانے کی اجازت دے دی۔ اطلس جادوگر نے رخصت ہو کر منتر پڑھا۔ ایک نانند اڑتی ہوئی آ کر اس کے سامنے ٹھہری۔ اطلس اس نانند میں بیٹھ گیا۔ نانند پھر سے اڑی اور تیزی سے چکر کھاتے ہوئے ایک طرف کو جا کر غائب ہو گئی۔
افراسیاب کے جلوس نے شہر ناپرساں کا آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اطلس جادوگر کی نانند اڑتی ہوئی ملکہ معروف کی بارگاہ کے اندر جا پہنچی۔ وہاں سب لوگ مرگی کے طلسمی دوروں میں مبتلا تھے۔ اطلس جادوگر نے افراسیاب کا منتر اتارنے کی کئی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً اس نے سب لوگوں کو اسی حالت میں اڑن تختوں پر سوار کیا اور ان کی جگہ بارگاہ میں انہی جیسے پتلے بنا کر رکھ دیے، اور احتیاط کے ساتھ سب کو لے اڑتا ہوا دور ایک پہاڑی درے میں جا اترا۔ افراسیاب اور اس کے ساتھیوں کی اس طرف پیٹھ تھی۔ اطلس جادوگر کی کاروائی کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ کچھ دور اور آگے چلنے کے بعد افراسیاب کے دل کو کھٹکا ہوا۔ ساتھیوں کو چلتے رہنے کی ہدایات کر کے وہ خود اڑ کر بارگاہ میں آیا۔ پہلی نظر میں اسے سب کچھ پہلے جیسا نظر آیا۔ سارے سردار اور عیار مرگی کے دورے میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ یہاں سے وہ پلٹا، اسی حالت میں ایک سردار کے پتلے پر اس کا پیر پڑ گیا۔ پتلا اس جگہ سے جہاں اس کا پاؤں پڑا تھا ٹوٹ گیا۔ افراسیاب نے فوراً کتاب سامری کھول کر دیکھی۔ ساری حقیقت اس پر ظاہر ہو گئی۔ وہ جوش میں بھرا ہوا اطلس جادوگر کی پناہ گاہ کی جانب اڑ چلا۔ اطلس عمرو اور اس کے ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان پر سے افراسیاب کا جادو اتارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ افراسیاب اس کے سر پر جا پہنچا۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر میں افراسیاب کا پلڑا بھاری رہا اور اطلس جادوگر اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اطلس کے مرنے سے تاریکی پھیلی تو افراسیاب ایک جگہ کھڑا ہو کر روشنی کا انتظار کرنے لگا۔ اندھیرا چھٹ گیا تو وہ اس درے کی طرف لپکا جہاں عمرو اور اس کے ساتھی جادوگر کے اثر میں پڑے ہوئے تھے۔ اس درے کے علاوہ اس نے پہاڑ کا چپا چپا چھان مارا، مگر عمرو اور اس کے ساتھی اسے کہیں بھی نہ دکھائی دیے۔ حیران تھا کہ چند لمحے پہلے سب یہاں موجود تھے، اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ اس نے پھر کتاب سامری کھولی۔ پتہ چلا کہ جس وقت وہ اطلس جادوگر سے لڑ رہا تھا، ملکہ برراں اس کے قیدیوں کو اٹھا کر لے گئی اور اب اپنے باغ میں ان کا جادو اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ افراسیاب تھوڑی ہی دیر میں ملکہ برراں کے سر پر جا پہنچا۔ ملکہ کے منتر سے قیدیوں کو تھوڑا تھوڑا ہوش آ چلا تھا۔ افراسیاب کو سامنے دیکھ کر ملکہ اس پر شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی۔ دونوں میں سخت مقابلہ ہوا۔ ملکہ برراں افراسیاب کے ایک وار سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ افراسیاب چاہتا تھا کہ قیدیوں کو لے کر واپس پلٹے کہ شہنشاہ کوکب للکارتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ ایسی لڑائی ہوئی کہ زمین آسمان تھرانے لگے۔ آخر میں دونوں زخمی ہو کر لڑکھڑانے لگے۔ اسی لمحے افراسیاب کی نانی ملکہ ماہیان زمین سے نکلی اور افراسیاب کو لے کر زمین کے اندر غائب ہو گئی۔ کوکب نے موقع پا کر جادو سے اپنے زخم ٹھیک کیے اور عمرو اور معروف وغیرہ پر سے افراسیاب کا جادو دور کیا۔ عمرو نے شہزادہ اسد اور ماں جبین کو زنبیل میں سے باہر نکالا۔ انہیں دیکھ کر سب نے خوشی کے نعرے بلند کیے۔ کوکب نے کہا، اب طلسم ہوشربا کی تختی کی فکر کرنی چاہیے۔ کوکب سے رخصت ہو کر سب لوگ اپنی چھاؤنی میں واپس پہنچے۔ کئی دن تک زبردست جشن منایا گیا۔